بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجر غرقد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجر غرقد کے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا، اور اس وقت یہودی کس لیے ہر جگہ شجر غرقد لگا رہے ہیں، اور یہ اس پر اسرار راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، غرقد ایک جنگلی درخت کا نام ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع کا اصل نام بقیع الغرقد اس لیے ہے کہ جس جگہ یہ قبرستان ہے پہلے وہ غرقد کی جھاڑیوں کا خطہ تھا۔ یہ درخت مدینہ منورہ کے اطراف صحراؤں میں بھی پایا جاتا تھا، تاہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ختم کروایا تھا۔ بعد میں پھر سعودی حکومت نے اس کا صفایا کروا دیا تھا۔ یہ درخت 4، 5 یا زیادہ سے زیادہ 6 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ اسے عربی میں اسویج کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے شجر غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث مبارکہ کا بھرپور فائدہ اٹھا کر قیامت سے پہلے اور مسلمانوں سے جنگ کے دوران اس درخت کو اپنی ڈھال کے طور پر جائے پناہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اس غرض سے جہاں اسرائیل میں غرقد نامی اس درخت کی کاشت کے لیے عوام سے فنڈز لیے جاتے ہیں، وہاں اس کو کپڑوں پر بھی منقش کیا جاتا ہے، جبکہ اسرائیل کے بعد بھارت ایک ایسا ملک ہے جو غرقد کی پناہ پر یقین رکھتے ہوئے اس کی کاشت کروا رہا ہے۔ شجر غرقد کو دجال کا ساتھی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ یہودیوں نے گولان کی پہاڑیوں کو فتح کرنے کے بعد وہاں غرقد کی کاشت کر دی ہے، جبکہ یہودی افغانستان میں بھی اپنے قدم جمانے کے بعد وہاں خاموشی سے غرقد کاشت کیے جا رہا ہے۔ اسرائیل نے بھارت کو بھی اپنے ملک کی تمام بنجر اراضی پر غرقد کی کاشت کرنے کے لیے کثیر رقوم دی ہیں۔ کیونکہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں، ان کے اسکالرز اور محقق قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے حدیث مبارکہ پڑھنے کے بعد غرقد کو اپنا پاسبان شجر قرار دے رکھا ہے اور اس کی کاشت کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں۔ یہودی جانتے ہیں کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پر پورا ہونے والا ہے۔ چنانچہ یہودی اس حدیث کی روشنی میں غرقد کی کاشت میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس زمین کی ہر چیز پکار پکار کے کہے گی کہ اے مسلمانوں، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دو، تو اس وقت یہی درخت گونگا بن کر اس چھپے ہوئے یہودی کی پناہ گاہ بن جائے گا۔ یہودی جانتے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقد کی شجر کاری میں مصروف ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں 2010 تک 24 کروڑ غرقد کے درخت لگائے جا چکے ہیں، اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک لائن پٹری کے دائیں اور بائیں جانب صرف غرقد ہی لگے ہوئے ہیں، تاکہ جب فلسطین کی جانب سے کوئی حملہ ہو تو وہ اس سے بچ سکیں۔